صافی حضرات، آپ سب کا شکریہ اور آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو عوام کے سامنے لانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، اور آپ لوگوں نے اپنا کردار انتہائی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز بھی عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی چوری کے خلاف، بلکہ چوری کو میں سمجھتا ہوں کہ لفظ چھوٹا ہے، عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف نیشنل پارٹی اور تمام قوم پرست و ترقی پسند سیاسی و نظریاتی پارٹیوں کا احتجاج آج چھٹے روز بھی جاری رہا ہے۔ عوامی رائے کے خلاف، حکومتی و ریاستی اقدامات کے خلاف اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ ملک کی تاریخ کی بدترین انتخابی دھاندلی سامنے آئی ہے جس کے خلاف عوام سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی عوامی مینڈیٹ کے خلاف ہونے والے اقدامات اور دھاندلی کو ہر فورم پر اجاگر کرتے ہوئے مینڈیٹ چوروں کو بے نقاب کرتا رہے گا اور ان کے عوام دشمن کردار کو عوام کے سامنے لاتا رہے گا۔ بلوچستان کے عوام اور نیشنل پارٹی کے کارکن اس بات کا اطمینان کریں کہ کسی صورت بھی عوام دشمن عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی، جمہوری اور قانونی تمام ذرائع اپنائیں گے اور ان عوام دشمن چہروں کو بے نقاب کریں گے۔ مینڈیٹ کے تقدس کو پامال کرنے میں ریاستی اداروں، ایجنسیوں اور سرکاری افسران کے کردار کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان خصوصاً مکران میں ہونے والی دھاندلی کے پس پردہ، جہاں ملکی ریاستی اداروں کا کردار انتہائی منفی رہا ہے، وہاں انتظامی افسران نے بھی اپنا منفی کردار ادا کیا ہے۔ ریاستی پشت پرائی میں ڈی آر اوز، آر اوز اور اے آر اوز اور ڈپٹی آر اوز کے ساتھ ساتھ پریزائڈنگ افسران کے اپنے منصب اور قومی ذمہ داریوں کے برخلاف عوامی رائے کو تبدیل کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ان تمام افراد کو ہر فورم پر بے نقاب کریں گے۔ نیشنل پارٹی کے قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد ان تمام سرکاری افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ پریزائڈنگ افسران اور ان کے اسسٹنٹوں کے خلاف عوامی رائے کو تبدیل کرنے کے سنگین جرم پر ایف آئی آر بھی درج کیا جائے گا اور ان کے منفی و عوام دشمن کردار کو عوام کے سامنے لانے کے لیے تمام ذرائع، جلسہ، جلوس، بیانات اور دیگر ذرائع بھی استعمال میں لائے جائیں گے۔ پی بی 25 کیج 1 اور پی بی 28 کیج 4 کے نتائج اور قومی اسمبلی کیج کم گوادر اور پنجگور کم کیج کے نتائج جس طرح تبدیل کیے گئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، جس کے خلاف ہماری اپیلیں الیکشن کمیشن میں کر دی گئی ہیں۔ پنجگور کم کیج اور کیج کم گوادر کے قومی حلقوں میں جس طرح کی دھاندلی کی گئی، اس کی مثال حالیہ اور گزشتہ انتخابات سے قبل نہیں ملتی ہے۔ پنجگور کم کیج میں نیشنل پارٹی کے امیدوار کے خلاف 24,000 بوگس ووٹ ڈالے گئے اور نتیجے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے دستاویزی ثبوت سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ دوستوں کے سامنے اگر نہیں ہے تو یہ وہ دستاویزی ثبوت ہے جو پریزائڈنگ افسران نے
پھر آروز نے ان کو جو ہے پنجگور کو بھیجا، یعنی بلیدہ میں جو ایم پی اے کو جتنے ووٹ گئے یا ایم پی ایس کے لیے جو فارم 45 جاری کیا گیا وہ اور تھا، اور نیشنل اسمبلی کے لیے اور تھا۔ ابھی یہاں آپ دیکھیں کہ میناز ہائی اسکول فیمیل سیکشن جہاں 230 ووٹ پڑے تھے، یہاں میر اسلم بلیدئی کو 957 ووٹ دیے گئے، اور میناز ای اسکول میں جو جنوبی میناز کا فیمیل ہے اس میں دھاندلی کے باوجود 326 ووٹ ظہور بلیدئی کو آئے تھے، لیکن میر اسلم بلیدئی کو 1368 ووٹ ڈالے گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کے انہوں نے کی ہے۔ سگک میں الیکشن 0 ہے، لیکن میر محمد اسلم بلیدئی کو 893 ووٹ پڑے ہیں۔ بناب میں الیکشن ہی نہیں ہوا، بناب گلی جو کوچہ بلیدہ ہے وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا، وہاں میر اسلم بلیدئی کو 592 ووٹ پڑے۔ اچھا، بوائز ہائی اسکول اوشاب جہاں دھاندلی کی گئی، بوائز ہائی اسکول اوشاب میں، تو بوائز ہائی اسکول اوشاب میں یہاں جو ہے 768 ووٹ پڑے ظہور بلیدئی کو، لیکن محمد اسلم بلیدئی کو 1656 ووٹ پڑے۔ یہ ہے آپ کے سامنے رزلٹ ان کی جو ہے فارم 45۔ بند ملک جہاں 0 ہے وہاں الیکشن نہیں ہوا، لیکن قومی اسمبلی کے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 537 ووٹ پڑے۔ گردانگ جہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں نتیجہ بھیجا گیا 503 کا قومی اسمبلی کے لیے۔ اور باؤٹ بازار گلی جہاں الیکشن نہیں ہوا وہاں 979 ووٹ۔ اسی طرح کوئی 30 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں میں اسی طرح کی دھاندلی کی گئی۔ اسی نوعیت کی دھاندلی حلقہ کیچ کم گوادر میں بھی کی گئی ہے، لیکن آروز نے، لیکن یہ جو جتنے بھی ریزلٹس تھے یہ جو نیشنل اسمبلی کا تھا اس نے ایکسیپٹ نہیں کیے، یہ سارے انہوں نے الگ کر دیے، لیکن کھیچ کم گوادر کے جو آروز ہیں انہوں نے پوری دھاندلی کو ایکسیپٹ کیا، اور نیشنل پارٹی کے خلاف عوامی مینڈیٹ کے خلاف ملک شاہ کو جو ہے کامیاب قرار دیا۔ پنجگور کم کیچ میں بوگس ووٹوں میں بعض ووٹ تاحال شمار کیے گئے ہیں، جن میں تحصیل اوشاب کے پولنگ اسٹیشن شامل ہیں، جن میں پولنگ اسٹیشن نمبر 38 ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 39 ہے اوشاب کے، پولنگ اسٹیشن نمبر 41 ہے تلسر ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 42 ہے بالگتر ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 43 ہے بالگتر ہے، پولنگ اسٹیشن 47 آشال ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 48 ہے، پولنگ اسٹیشن نمبر 49 ہے۔ ان 8 پولنگ اسٹیشنوں کے 4600 ووٹ شامل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ظہور بلیدئی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ ان بوگس ووٹوں کی بنیاد پہ ظہور کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ آپ تمام یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحصیل اوشاب بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا مرکز ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جہاں ووٹ اور الیکشن میں عوامی شرکت انتہائی محدود رہتی ہے۔ نیشنل پارٹی کے
نیشنل پارٹی نے مسائل و مشکلات کے باوجود تحصیل اوشاب اور تحصیل بند میں عوامی و سیاسی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں۔ تحصیل اوشاب کی مجموعی طور پر 19 پولنگ اسٹیشن رہے ہیں، جن میں سے 5 پولنگ اسٹیشن میں نتیجہ 0 رہا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں، 19 پولنگ اسٹیشنز میں 5 میں سارے 5 اسٹیشنوں میں 0-0 ہے، جبکہ 6 پولنگ اسٹیشن کی مجموعی جنہوں میں مجموعی ووٹ پڑے ہیں، یعنی دونوں امیدواروں کو، وہ 197 ہے، جن میں تیجابان میں 25، بدرنگ میں 2، گٹدب میں 59، رودکان میں 10، سگک میں 15 اور بلور میں 86 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ ہے وہاں جو ہے 6 پولنگ اسٹیشن کی جہاں پڑے ہیں، یعنی 5 پہ 0، باقی 6 پہ 200 ووٹ بھی نہیں پڑے ہیں، جبکہ پولنگ نمبر 44 بدرنگ، پولنگ نمبر 50 بند ملک، پولنگ نمبر 52 مراستان، پولنگ نمبر 53 جت اور پولنگ نمبر 54 میں 0 ووٹ پڑا۔ اسی طرح اسی صورتحال میں اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ تحصیل اوشاب کے 8 پولنگ اسٹیشنوں میں 80% سے بھی زیادہ ووٹ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ حیران کن ہے، آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ علاقہ جو انسرجنسی کا علاقہ ہے، جہاں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کوئی جا نہیں سکتا ہے، اور یہ میرے پاس لیٹر ہے، انہوں نے انتظامیہ نے مرج کیے ہیں پولنگ اسٹیشن کہ ہم وہاں انتخابات نہیں کر سکتے ہیں، 3 کو ایک ساتھ کر دیا ہے، اس کے باوجود پھر وہاں جو ہے 80% ووٹ پڑتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ تو ہے دال میں کالا۔ یہ عوامی مینڈیٹ پر کلی دھاندلی ہے، جہاں پولنگ ٹائم کے بعد ایف سی کیمپ میں انتظامی افسران کی مدد سے پولنگ افسران نے بوگس ووٹ ڈالے ہیں۔ نیشنل پارٹی اور 4 جماعتی اتحاد کا انتخابی دھاندلی کے خلاف جاری تحریک اپنی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ احتجاج کا مرکز کوئٹہ شہر رہے گا۔ پارٹی کے ذمہ دار سیاسی رہنما اپنی موجودگی کوئٹہ میں یقینی بنائیں۔ احتجاج سے متعلق تمام فیصلے 4 جماعتی اتحاد کی پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ تمام ضلعی تنظیمیں اس بات کی پابند ہیں کہ کوئٹہ سے جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق اپنا جو ہے باقاعدگی کے ساتھ احتجاج جاری رکھیں۔ یہ تمام جو ہے ثبوت کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں پولنگ اسٹیشنز ہیں، وہ آپ کو دیے جائیں گے، جس میں وہ ہے، اور یہ ہے ریزلٹ۔ آپ حیران ہیں، پورا ریزلٹ دیکھیں، کہیں پہ 80% نہیں ہے، یعنی بلیدہ میں آپ دیکھیں بھی مشکل سے 30%، 20%، 15%، بعض جگہوں پہ اوشاب میں تو 4% سے زیادہ نہیں ہے جہاں باقاعدہ پولنگ رہا ہے۔ لیکن ان 8 پولنگوں میں جس طرح ووٹ ڈالے گئے ہیں، آپ حیران ہیں، یعنی ان کو 892 ووٹ پڑتے ہیں اور ہمیں 1 ووٹ بھی نہیں پڑتا۔ کتنی چالاکی سے، یعنی آپ سوچیں 1 ووٹ بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے، 1 ووٹ دوسرے کو نہیں پڑ رہا ہے، یہ کیسے ووٹرز ہے؟ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 ووٹ ڈالا جائے جس میں ایک ہی غلطی نہ ہو، ایسا ممکن ہے؟ ایک جگہ جو ہے 200 ووٹ پڑے ہیں کہ ہمیں 0، ایک جگہ 400 ووٹ پڑے ہیں ہمیں 0، ایک جگہ 494 ووٹ پڑے ہیں ہمیں 0، ایک جگہ 763 پڑے ہیں، ایک جگہ 490 پڑے ہیں، ایک جگہ 892 پڑے ہیں، ایک جگہ 788 ووٹ پڑے ہیں۔ یہ ہے پوری صورتحال جس کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے باقاعدہ ایک سازش کے طور پر ہوئی ہے، اور اس سازش کا جو مین کردار کمپوننٹ انتظامی طور پر وہ آر او ہے، منور مکسی ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔
کیوں کیا ہے یہ تو بات سب کے سامنے آیا ہے کہ ایک بندے کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ کس بنیاد پر یہ سب کچھ کرتا ہے؟ لہذا ان کے خلاف ہم اپنے قانونی جو ماہرین ہیں ہمارے، ان سے مشاورت کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ دھاندلی میں، عوامی مینڈیٹ کو خراب کرنے میں جو لوگ ملوث رہے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کریں گے، FIR کریں گے اور ان کو کورٹ تک گھسیٹیں گے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو. باقی جو ہے PB 28 میں جو ہے میر احمد صاحب آپ کو خود کچھ بتائیں گے.